الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کا بھی تذکرہ کیا کہ اس امت میں صرف جہاد، مشقت، تکلیفیں ہی نہیں، سابقہ امتوں میں بھی تھیں۔ یہ جہاد کا فریضہ سابقہ امتوں میں نبیوں کے ساتھ بھی رہا، اور ان میں بھی اللہ والے ایسے تھے جو نبیوں کے ساتھ مل کر نبیوں کے ساتھ مل کر دین کے راستے میں جہاد کیا۔ لیکن ان کا ایک وصف کہ تکلیفوں کی وجہ سے، مصائب سے وہ دبکے نہیں، سست نہیں ہوئے، کمزور نہیں پڑے، ڈٹ کر صبر کے ساتھ آگے بڑھتے گئے، کامیابی ان کے قدم چومتی رہی۔ نمبر 2 فرمایا تم بھی یہ کرو۔ دوسری بات اہم، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دعا۔ فرمایا وہ اللہ والے ایسے تھے، وہ استقامت سے لڑے بھی لیکن دعا نہیں چھوڑی، اللہ سے لگاتار دعا کرتے رہے، اور اس دعا کا پھر سلسلہ اللہ نے رحمت کی شکل میں ان کو دیا، وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ مسلمانوں کو ترغیب دی، مسلمانوں ہر حال میں اللہ سے دعا کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کامیابی کا راز اللہ نے دعا میں رکھا، فتح کا راز اللہ نے دعا میں رکھا، قہر و غضب سے بچنے کا راز اللہ نے دعا میں رکھا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَكَأَيٍّ اور کتنے ہی من نبی گزر چکے ہیں، قاتل قتال کیا، جہاد کیا، معہو ان نبیوں کے ساتھ، ربیون اللہ والوں نے، رب والوں نے، کثیر بہت زیادہ اللہ والوں نے جہاد کیا۔ لیکن ان اللہ والوں کا دوسرا وصف فما وہنوا اور وہ کمزور نہیں پڑے، لما اس تکلیف سے، اصابہم جو ان کو پہنچی ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا اور نہیں وہ ضعیف ہوئے، سست ہوئے، وما استکانوا اور نہ ہی وہ دبے بھی نہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، طاقت بڑی ہے، فوج بڑی ہے۔
اور صبر سے آگے گئے واللہ یحب الصابرین، اور اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ صفات نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا ان کا اور باتیں کیا تھیں، پڑھیں بڑھ کے نہ وما کان قولہم، اور ان کا بول نہیں تھا الا مگر یہ ان کے قالو، وہ کہتے تھے عاجز بن کر، ربنا اے ہمارے پروردگار، اغفر لنا بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ جو بشری تقاضے پہ ہو گئے معاف کر، و اسرافنا اور ہماری زیادتیوں کو بھی معاف فرما فی امرنا جو ہمارے معاملے میں ہو چکی، وثبت نمبر 3 یا اللہ ثابت کر دے، جما دے اقدامنا ہمارے قدموں کو میدان میں، نمبر 4 وانصرنا اور ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین، کافر قوموں کے اوپر۔ پھر اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا، فآتاہم اللہ، پھر اللہ نے عطا کیا ان کو ثواب الدنیا، دنیا کا بہتر بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا سب سے عمدہ ترین بدلہ بھی اللہ نے دیا ان کو۔ واللہ اور اللہ رب العالمین یحب پسند کرتا ہے المحسنین اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے غزوہ بدر، غزوہ احد لمبی تفصیلات آپ نے سماعت کی تھیں، صحابہ کرام کی کیا قربانیاں یہ بھی سنا تھا، تھوڑی سی کمزوری آئی اس سے فتح شکست میں بدلی وہ بھی سنا۔ اب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بتایا، مسلمانوں یہ جہاد صرف تمہارے قرآن میں تمہاری امت میں نہیں ہے، یہ جہاد پہلے والے لوگوں میں بھی تھا۔ ایک بات بتا کر ان کو فرمایا کہ دل برداشتہ نہ ہو جانا، جیسے روزوں کے بارے میں بھی آتا ہے، اللہ نے فرمایا صرف تمہارے لیے روزے تو نہیں، پہلی امتوں میں بھی تھے۔ کمزور نہ پڑنا، دل برداشتہ نہ ہونا بڑا مشکل کام، کوئی مشکل نہیں، یہ اللہ کا امر ہے اور اللہ کے امر کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو ایک فرمایا یہ پہلے والی امتوں میں بھی جہاد تھا، اور پہلی والی امتوں میں پہلے نبیوں کے ساتھ کثیر تعداد میں اللہ والوں نے جہاد کیا، اللہ والے۔ تو اللہ نے یہ ذکر کر کے فرمایا دین کا کام اللہ والے کیا کرتے ہیں، اور اللہ والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جس کا ایمان اعلیٰ، عمل اعلیٰ، خالص توجہ اللہ کی طرف، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور اس واقعے میں بھی آتا ہے، پہلے بھی انبیاء گزرے، بہت سارے گزرے ہیں، ایک دو نہیں ہیں، بے شمار واقعات احادیث میں ہیں، قرآن میں جگہ جگہ ہیں۔ طالوت کا واقعہ سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں گزرا ہے۔ طالوت ایک نوجوان تھا، وقت کا پیغمبر حزقیل تھا، بوڑھا ہو گیا، یا اللہ قوم کی قیادت کے لیے، سپہ سالاری کے لیے ایک مجاہد دے دے۔ اللہ نے طالوت کو تفصیلات گزر چکی ہیں وہ مقرر کیا۔ طالوت اپنے ساتھ لے کر لشکر گیا جہاد کے لیے، راستے میں اللہ نے امتحان میں ڈال دیا کہ مدد آتی ہے اللہ والوں کے لیے، مدد آتی ہے جن کی توجہ اللہ کی طرف ہو، فلہذا کھرے کھوٹے کی تمیز کر دو۔ اور کھرے کھوٹے کی کیا تمیز کر دی ہے؟ گرمی میں جا رہے ہیں، دھوپ میں جا رہے ہیں پیدل جہاد کے لیے، پیاس لگ گئی، آؤ آگے پانی آئے گا، آؤ آگے پانی آئے گا، سخت ترین پیاس، اللہ کے امتحان ہوتے ہیں۔ آگے ایک نہر آ گئی ہے، زبردست ٹھنڈی نہر بہتی ہوئی جا رہی ہے، نہر کو عبور کر کے پار جانا ہے، اترو نہر میں۔ اب ٹھنڈا پانی ہو، بندہ نہر کے اندر اترے، صاف تازہ نہر، ہر ایک کا دل چاہتا ہے پانی اندر ہو۔ اللہ نے حکم دے دیا خبردار پانی اندر نہیں، پانی پینا ہی نہیں ہے۔
یہ عجیب امتحان. فرمایا پانی نہیں پینا، پتہ یہ چلے آج کھرے کھوٹے کی تمیز کہ میرا حکم مانتا کون ہے اور دنیا کے اندر رلتا ہے، ٹال مٹول کون کرتا ہے. اعلان آ گیا بھائی پانی نہ پینا. جی پیاسے ہیں، یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، چھوڑو یہ وہ کو، اللہ کا حکم ہے. ابھی امتحان ہوا. اللہ والے کہتے ہیں پھر ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، نہ عقل مانیں گے نہ ظاہری حالات مانتے ہیں. اللہ کہہ دیا بس ٹھیک ہے، اللہ والے تو یہ کہتے ہیں. اور یہ کہہ دیا پیو، پیاس ساحت ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدی، صرف ایک ہاتھ کا چلو لے کر منہ میں ڈالنے بس جو پیے گا. اور فمن شرب منہ، جو مکمل پیے گا فلیس منی، وہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا. ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو پانی نہیں پیے گا میرے ساتھ چلے. طالوت نے کہہ دیا، وقت کا بوڑھا پیغمبر ساتھ حزقیل موجود ہے. جنہوں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، پیاس لگی ہے، پانی ٹھنڈا موجود ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، پیدل ہے، جہاد ہے، سارے حالات ہیں، اس میں پانی نہیں پئیں گے جہاد کیسے کریں گے؟ اللہ والوں نے کہا رب کہتا ہے تو ہم نے وہ کرنا ہے. نہیں پینا نہیں پیتے ہیں. نہیں پیا، چلو بھر کر پیا، اللہ نے چلو سے ساری پیاس بجھا دی ہے. نہیں پیتے ہم. جنہوں نے کہا ہم پیتے ہیں، آگے پیدل سفر ہے، دھوپ ہے، مشقت ہے، جہاد ہے، ہماری زبانیں خشک ہو گئیں، فلاں ہو گیا. انہوں نے پانی پیا. کیسے؟ پہلے چلو بھرے دونوں، بعد میں اندر پانی گیا. یہ رب کا حکم، اندر پانی گیا، اندر آگ لگ گئی ہے اور زیادہ پیاس بڑھ گئی. انہوں نے بجائے چلو چھوڑ کر پانی کو منہ لگایا، ہٹا ہٹ جانور کی طرح پینے لگے. پانی اندر جاتا گیا، پیاس بڑھتی چلی گئی. پانی اندر جاتا گیا، پیاس بڑھتی چلی گئی. پی 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 کر نیر ابھی عبور نہیں ہو، پیٹ پھول گئے، سانس بھی لینا مشکل ہے، اور پانی ڈالو. یہ اللہ نے بتایا میری مان کر چل تو تھوڑے سے زیادہ نفع دے دوں گا. اسباب میرے تابع ہیں، اللہ کے تابع ہیں. اور ایک چلو والے نہر عبور کر کے تند و مند کھڑے ہیں، پیاس نہیں ہے، جان ہے، جی تند و مند ہے. اور جو پی 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 کر تھکے کہتے ہیں ہمیں پکڑ کر نہر سے باہر کرو، چل ہی نہیں سکتے ہیں. نہر سے باہر کے مینڈک کی طرح پھولے پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں پانی لاؤ، جل گئے، پانی لاؤ منہ میں ڈالو، جل گئے. اللہ نے دنیا کو بتایا اسباب سے نہیں ہوتا ہے، مسبب الاسباب سے ہوتا ہے. آج کل ہم اب اسباب کا نظریہ رکھتے ہیں، یہ ہوگا تو ہوگا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا. نہ اللہ جو کرے گا وہ ہوگا، وہ طاقت والا ہے. اسباب کو تلاش آدمی کرے، یا اللہ سبب میں تلاش کرتا ہوں، نفع تو دے بس. لیکن اللہ سے ہٹ کر سبب کی طرف دھیان، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اللہ والے یہ تھے، جس طرح طالوت کا لشکر 313 نے پانی نہیں پیا، گئے. اللہ والے تھے، جو اللہ کرے گا وہ ہوگا، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں، آگے بڑھے. قوم عمالقہ جیسی قد و قامت والی بلند و بالا قوم کے ساتھ جہاد کیا، اللہ نے غلبہ دے دیا. اور فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، غلبت فئۃ کثیرہ. بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں لیکن اللہ والے تھے، بڑی بڑی جماعتوں پر حاوی ہو گئے. وہاں بھی ایسے ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، سابقہ ادوار میں ہوا. اللہ نے بتایا ہے کتنے ہی نبیوں کے ساتھ لڑنے والے اللہ والے تھے، ربیون کثیر، اللہ والے. تو اللہ والوں نے جہاد کیا اللہ پہ نظر رکھ کر، اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ تکلیفیں آئیں نبی کے دور میں پہلے بھی. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو تکلیف پہنچی اس سے وہ سست بھی نہیں ہوئے. ہائے زخم لگ گئے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، نہ پرواہ بھی نہیں کی ہے. کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، نظر اللہ پہ. وما ضعفوا، کمزور بھی نہیں پڑے،
ومستقانو، دبے بھی نہیں کہ دشمن کی فوج کو دبک جائیں، اسلحے کو دیکھ کر دبک جائیں، لاکھوں کی فوج کو دیکھ کر دبک جائیں، نہیں دبکے بھی نہیں، کمزور بھی نہیں، سست بھی نہیں پڑے، تکلیفوں کو دیکھ کر بھی کمزور نہیں پڑے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کل پرسوں بھی آپ کے سامنے گزرا، غزوہ احد نہیں تھا، حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا لیکن ہاتھ نیچے نہیں جا رہا ہے، میرے نبی کو تیر نہیں لگے، میں ہاتھ پہ برداشت کروں گا۔ حضرت غزوہ موتہ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر بنے، جھنڈا تھام کر آگے بڑھے، لاکھوں کی فوج تھی آگے لڑ رہے ہیں، اور یہ صرف 3000 ہے، مقابلے میں فوج 2 لاکھ ہے، 2 لاکھ سے ٹکرا گئی۔ دبک جاؤ، نہ دبکنا ہے ہی نہیں، کس لیے لڑتے؟ اللہ کا حکم پڑھتے، رب جانے، رب کا کام، ہمارا کام ہے آگے بڑھنا، دبکنا نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، سست نہیں ہے۔ 3000 کا لشکر ٹکرا رہا ہے 2 لاکھ سے۔ پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر کو کمانڈر کو زیر کرنے کے لیے دشمن نے ماری تلوار، اور حضرت زید کا ہاتھ یہاں سے، حضرت جعفر کا ہاتھ کٹ گیا، اس نے دوسرے ہاتھ پہ جھنڈا تھام لیا، یہ بھائی زہم لگ گیا، اب میں نہیں کمان سنبھالوں گا، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، کوئی جھنڈا تھامے، دبک جانا، کمزور پڑ جانا، نہ کچھ بھی نہیں، دوسرے ہاتھ سے جھنڈا تھاما، اور جب دوسرے ہاتھ پہ تھوڑی دیر بعد دشمن نے وار کیا کہ جھنڈا گر جائے، ان کا کمانڈر زیر ہو جائے، باقی فوج کو بھی زیر کرتے ہیں، دوسرے پہ لگا، کٹا لیکن چمڑا ساتھ تھا، تھوڑا سا بازو کٹا، حضرت جعفر نے کندھے کے ساتھ اور گردن کے ساتھ جوڑ کر جھنڈا تھام کر پکڑا ہوا ہے، بازو کٹے ہوئے، لیکن یہ بازو لٹکتا تھا، آگے بڑھتا جا رہا تھا فوج کو لے کر، یہ بازو رکاوٹ بنتا۔ حضرت جعفر نے تھوڑی دیر بعد لڑتے لڑتے دیکھا یہ رکاوٹ بنتا ہے، بار بار اٹکتا ہے، جعفر نے نیچے جھکے، ہاتھ انگلیوں کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر زور سے کھڑے ہوئے، جو چمڑا باقی تھا وہ کٹ گیا، اور میدان میں آگے نکلتا چلا گیا۔ دبکنا نہیں تھا اللہ والوں کا، فتح بھی اللہ نے دی۔ بلاخر تیسرے مرحلے پر دشمن نے وار کیا، حضرت جعفر کی گردن کٹی، اس وقت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا تھام دیا، بعد میں عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، 3 کمانڈر شہید لگاتار۔ خالد بن ولید تھا لشکر میں، عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا گرتے گرتے کہا بھائی کوئی بندہ جھنڈا تھامے، حضرت ثابت بن قیس بن شماس تھے، کہا بھائی امیر بناؤ، مشورہ ہو، کہا مشورے کا ٹائم ہی نہیں، گمسان کی لڑائی ہے، 2 لاکھ فوج ہے مقابلے میں۔ خالد بن ولید نے ایک دم آگے کہا، کمان سنبھالی، جھنڈا تھاما، کمان سنبھال لی، مجاہدین کو آگے لے کر گیا۔ شام کے بعد اس نے اپنی ترتیب، جنگ رکی اپنی ترتیب سے، صبح مجاہدین کو آگے بڑھایا اپنی حکمت عملی سے، 2 لاکھ کی فوج کو شکست دے کر رکھ دی۔ یہ صبر تھا، استقامت تھی، نظر اللہ پہ تھی، دعائیں۔ رات کو خالد نے کہا بھائی صرف دعائیں کرنی ہیں، 3 کمانڈر شہید ہیں اور بھی شہید ہیں۔ جب خالد بن ولید نے اپنی کرتب سے 3,000 میں شہید ہو گئے، 36 حصے کی، 80 کا گروپ بنایا، ایک گروپ کو کہا ادھر، دوسرے گروپ کو کہا ادھر، تیسرے کو ادھر، 2-3 گروپ پیچھے رکھے، جب ہم کمزور پڑیں گے تو تم نے یکبارگی حملہ کرنا ہے۔ عجیب طریقے سے چاروں طرف سے 2 لاکھ فوج کو گھیرا، فوج گھبرا گئی، اس نے کہا خو مسلمانوں کی پیچھے سے فوج آ گئی ہے، یہ تو ہر طرف سے حملہ آور ہیں۔ درمیان گمسان کی لڑائی ہوئی ہے، پیچھے والی 2 ٹیموں کو خالد نے اعلان کیا آگے بڑھو، زبردست ہوئے۔ جب فتح سے ہم کنار ہوئے تو 40,000 بندہ گرفتار کر لیا دشمن کا، 40,000 گرفتار کیا، غلام بنایا، مال غنیمت چھینا، 1,20,000 لاشیں گری ہوئی تھیں، 2 لاکھ فوج کے پڑھچے اڑا کے رکھ دیے۔ بعد میں حالت کو کہا کیا ہوا، فرمایا یہ ایمان کی مضبوطی تھی، نظر اللہ پہ تھی، ہم نے یہ نہیں کہا ہم تھوڑے دبک جائیں، 3,000 2 لاکھ سے ٹکرا گئے، دنیا کا رنگ بدل کے رکھا انہوں نے۔ اللہ نے فرمایا ایسے کئی آئے ہیں،
جو دبکے نہیں، کمزور نہیں پڑے، مدد بھی اللہ کی ان کی شامل حال ہوئی ہے۔ تو اسباب پہ نظر ان لوگوں کی نہیں تھی، اللہ پہ نظر۔ آج ہماری کمزوری ہے، آپ خود دیکھتے ہیں، جس کو دیکھو اسباب کی اوپر بات کرتا ہے، رب کی بات ہی کوئی نہیں کرتا ہے۔ فلاں سے لے لو، فلاں سے لے لو، فلاں سے آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، امریکہ دے، IMF دے، ورلڈ بینک دے، فلاں دے۔ او خدا کا بندہ ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں، رب پہ نظر ہی نہیں ہے۔ اور وہ کیا حشر ہے وہ دیکھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سے یہ بیچارے کچھ اور کہتے ہیں، ادھر وہ کچھ اور کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ذلت سے بچائے۔ ہماری نظریں غلط ہو گئی ہیں، رب پہ نظر نہیں ہے، ایمان کمزور، اللہ کی اطاعت میں کمزور، اللہ کی توجہ میں کمزور۔ اس کمزوری کا نتیجہ بڑا برا ہے۔ فرمایا یہ اللہ والے تھے، تم بھی اللہ والے بنو۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ پر اعتماد کر کے اللہ ہی کے اوپر نظر رکھے اور اللہ کی اطاعت کرے۔ پھر آگے اسلحہ ہے، فوج ہے، دبکنا نہیں ہے، کمزور نہیں ہونا۔ سہم لگے دبک جاؤ، نہیں۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، نہ وہ کمزور پڑے، وما ضعفوا، نہ وہ سست ہوئے ہیں، نہ وہ دبکے ہیں، آگے بڑھتے چلے گئے، صبر کر کے گئے۔ فرما واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اگلا مرحلہ اللہ نے بتایا، جتنے بھی میں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ لڑنے والی تھوڑی تھوڑی جماعت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی جماعت تھی، بدر میں 313 تھوڑے تھے، میں نے غزوہ موتا کی بات کی تھوڑے تھے، جنگ قادسیہ میں 7 لاکھ سے ٹکرا رہے تھے، مقابلے میں مسلمان 40,000، 7 لاکھ سے ٹکرا رہے ہیں۔ سارے موقع پر تھوڑے، لیکن تعداد میں تھوڑے، اسلحے میں تھوڑے، ظاہری حالات میں تھوڑے، ایمان میں اور اللہ کے توکل میں بہت بڑے تھے۔ اللہ نے مدد کی ان کی۔ آج ہم ان چیزوں میں کمزور پڑ گیا مسلمان، اس لیے ذلیل و خوار ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل، توکل علی اللہ، توجہ علی اللہ نصیب فرمائے۔ اور صحابہ کرام پھر فرمائے، پہلے والی بھی، نبی کے ساتھ والی بھی دعائیں کرتے، دعاؤں اسلحہ ہے، مومن کا اسلحہ دعا ہے، اور دعا میں ہم زیرو، اللہ سے مانگنے میں زیرو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح سے لڑتے، دوپہر کا وقت تپتی دھوپ ساتھیوں کو آرام بھی دیتے، کہتے ہیں ایک تو نماز پڑھیں گے، نمبر 2 انسانوں کا بھی حق ہے، ان کو آرام دو، اور نماز کے بعد نبی کہتے دعا کرو۔ اب دعا کے بعد اللہ کی مدد آئے گی، پھر جہاد شروع ہو جاتا، اللہ کی مدد آ جاتی تھی۔ دعا اصل چیز ہے، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر کامیابی کے لیے دعا۔ اور فرمایا یہ اللہ والے یہ دعا کرتے، اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہیں، پھڑ کے ہیں، بڑھ کے ہیں زیرو۔ غرور ہے، تکبر ہے، اللہ پہ نظر نہیں ہے۔ صحابہ کیا کرتے، وما کان قولہم، ان کا اور کوئی بول نہیں تھا الا مگر یہ بول ہوتا تھا، رو رو کر اللہ کو کہتے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ بشری تقاضے پہ ہم سے جو کمزوری ہوگی ہمیں معاف کرنا، ہمارے گناہ معاف کر۔ انسان ہے، بشر ہے، پورے طور پر نہیں اتر سکتا بعض کاموں میں۔ اور وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، یا اللہ دین کے معاملے میں ہم سے کوئی اسراف ہو گیا۔ اسراف جانتے ہیں، حد سے تجاوز ہو گئی ہے۔ اس وقت تو حد سے اتنی تجاوز ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، ہر معاملے میں ہم اسراف کیے بیٹھے ہیں۔ ویسے کہتے ہیں فلاں ضرورت حالات مشکل ہیں، لیکن اسراف ہمارا بھی بہت زیادہ ہے۔ اسراف یہ کہتے ہیں جو چیز ضرورت کے مطابق پوری ہو ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، اسراف زیادہ ہے اس وقت۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں یا اللہ ہو بھی گیا اسراف تو ہمیں معاف کر دینا، کیا نہیں۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، دشمن کے مقابلے میں ہمارے قدم جمانا، کہیں ڈگمگا نہ دیں۔ گویا اپنے اوپر اعتماد نہیں، رب پر اعتماد، رب سے مانگ رہے ہیں۔ اور یا چوتھی بات، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یا اللہ دشمن کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں آگے ہماری مدد کرنا، اللہ سے مانگ کر۔ اللہ کہتا ہے اس دعا کی وجہ سے رخ پلٹا ہے۔ دعا اصل چیز ہے کہ جہاد بھی کیا
نظر اللہ پہ سبب پہ نہیں تھی، دعا کرتے رہے، عاجزی کرتے رہے، مانگتے رہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ نے پھر دنیا میں بھی بدلہ دیا، آخرت کا بھی بدلہ اس سے اچھا۔ دنیا کا بدلہ فاتح بنے، اللہ نے عزت دی، مال دیا، غنیمت دی، حکومتیں دی ان کو، اور عزت والی حکومتیں، اچھا بدلہ، ثواب اچھے بدلے کہتے ہیں۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بدلہ تو اس سے بھی وہ بہت عمدہ، ہمیشہ ہمیشہ والا۔ اور فرمایا یہ لوگ تھے کیسے؟ واللہ یحب المحسنین، یہ لوگ بہت اخلاص سے نیکی کرنے والے تھے، اپنوں سے بھی نیکی، غیروں سے بھی نیکی کرنے والے۔ اللہ ایسوں کو پسند کرتا، مدد آتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بتایا، مسلمانوں اسباب پہ نظر نہ رکھو، اللہ پہ نظر رکھو، مصائب سے الجھاؤ نہیں، اور دعا کرو، اللہ دعا کی وجہ سے مدد فرماتا۔ لیکن آج ہماری حالت اس سب میں پتلی نظر آئی ہے۔ اتنے بڑے جھٹکے لگنے کے باوجود قوم سے عاجزی، توبہ، استغفار، مزاج میں نرمی کچھ نہیں ہے، ہر طرف دو اللہ اللہ معاف فرمائے۔ ایک صاحب، میں اس وقت زلزلے کے وقت یہاں درس دے کر ایک جگہ چلا گیا تھا، راستے میں جا رہا تھا، زلزلہ ہوا، وہاں سے پھر واپس آیا، 2-4 ساتھی ایک جگہ ملے، کہنے لگے جی زلزلہ ہوا؟ میں نے کہا جی، راستے میں تھا، جھوم رہی تھی بلڈنگیں اور زمینیں، سارے لوگ روڈوں پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ کہنے لگا جی لیکن اثر ہوا؟ مجھے پوچھتے، میں نے کہا اثر اللہ کرے ہو جائے، قوم توبہ کرے، استغفار کرے، یہ تو اللہ نے ہمیں تنبیہ کی ہے۔ مجھے وہ کہنے لگا آپ کو آگے لے جاؤں، فلاں جگہ جوا، فلاں جگہ جوا، فلاں جگہ جوا لگا ہوا ہے۔ میں ایک جگہ میں نے بھی دیکھے افراد، دوسری جگہ میں نہیں گیا۔ میں نے کہا بس اللہ معاف کرے، سب کو ہدایت دے دے۔ ایک طرف تباہی، دوسری طرف ہمارے گناہوں کا حال کیا، توبہ کہاں ہے؟ ابھی گھنٹہ نہیں گزرا اس کے بعد ہماری کیفیت اور ہے، 2 نمبری میں ہم آگے ہیں، اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں ہیں، جوئے میں لگے ہوئے ہیں۔ عجیب تماشا تھا، اس نے مجھے بتایا یہ چکر ہے۔ دور سے میں نے بھی دیکھا، میں نے کہا استغفار کرو بس، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ان کو سمجھاؤں، اس نے کہا سمجھانا فضول ہوگا، ممکن ہے توہین بھی ہو جائے۔ مختلف قسم کے دیکھنے میں نظر آئے۔ وہ صاحب مجھے بڑا تیز تھا، کہتا ہے آ جاؤ، اب آگے لے جاؤں، آپ کے احاطے میں آپ کو لے جاؤں۔ میں نے کہا بس معاف کر، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ یہ ہماری کیفیت ہے، توبہ نہیں، استغفار نہیں، شکوے شروع کر دیتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی طرف انابت کی، توجہ کی، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے مانگ کر چلیں گے، اللہ خیر کے فیصلے کرے گا۔ اللہم صلی وسلم